اللہ کے فضل اور احسان سے الحمدللہ رمضان مبارک کے مقدس ایام گزر رہے ہیں۔ اہل ایمان بہت شوق اور جذبے کے ساتھ دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو نمازوں میں قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان روزوں کو بھی قبول فرمائے، اور راتوں کے قیام یعنی تراویح کی نماز اور دن میں جو تلاوت و تسبیح ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائے۔ روزے کے دوران پیش آنے والے بہت سارے مسائل کے متعلق چونکہ مسلسل سوالات لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے متعدد دوستوں کے اصرار پر اور ان کی چاہت پر اس وقت یہ کلپ بنوائی جا رہی ہے تاکہ روزوں کے متعلق پیش آنے والے وہ مسائل جو اس وقت طب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے متعلق احکام بیان کیے جائیں، اور روزہ رکھنے والے بھائی ان احکام کو سن کر کے اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تمام کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے کا۔ کھانے پینے کی چیزیں انسان کے فطری راستوں سے انسان کے جسم میں پہنچتی ہیں اور اس کے بعد پھر بدن کا حصہ بنتی ہیں۔ اگر بدن کے فطری راستوں کے علاوہ کسی اور راستے سے کوئی چیز اندر داخل ہوتی ہے تو کیا اس سے بھی روزہ اسی طرح سے ٹوٹے گا جس طرح سے فطری راستے سے داخل ہونے والی کوئی چیز اندر پہنچتی ہے؟ مثلا منہ کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچے، ناک کے ذریعے سے اندر کوئی چیز پہنچے، تو جس طرح سے اس چیز کا تعلق براہ راست معدے کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر بدن کے کسی ایسے حصے سے کوئی چیز جسم کے اندر پہنچائی جائے جو منفذ فطری نہیں ہے، یعنی بدن کے اندر چیز پہنچانے کا فطری راستہ نہیں ہے، تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ سوال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور حضرات صحابہ اور فقہا کے زمانے میں نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں علم طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے۔ آج کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو طبی ترقیات کے نتیجے میں درپیش آتی ہیں اور ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سوالات پیدا ہوئے۔ اس تناظر میں اب ایک ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ سب سے زیادہ پیش آنے والا جو مسئلہ ہے وہ ہے انجیکشن کا۔ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن کرنا درست ہے یا نہیں، اور انجیکشن کرنے کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ انجیکشن جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک انجیکشن وہ ہے جو گوشت میں کیا جاتا ہے، ایک انجیکشن وہ ہے جو رگوں میں کیا جاتا ہے، اور ایک انجیکشن وہ ہے جو صرف کھال کے اندر کیا جاتا ہے، جیسے انسولین کا انجیکشن۔ ان تینوں قسم کے انجیکشنوں کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں یہ انجیکشن کیے گئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس انجیکشن کے ذریعے سے جو چیز بھی بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست معدے تک نہیں پہنچتی، اور اسی طرح سے فطری راستے سے اندر سے نہیں پہنچتی۔ لہٰذا اس کے متعلق تمام فقہا اور آج کے تمام مفتیان کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ انجیکشنوں کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا جو بیمار انسولین لینے پر مجبور ہوتے ہیں وہ انسولین لے سکتے ہیں، اور اگر دن میں ان کو انسولین لینا پڑے تو اس کی وجہ سے بھی ان کو روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر خون ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا پڑے، ظاہر ہے روزے کی حالت میں جب خون نکالا جائے گا تو سرنج سے نکالا جائے گا، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ خون نکالنے کی وجہ سے انسان کو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکالنے سے بدن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بلکہ بدن کی ایک چیز باہر سے نکلی ہے، اس سے خون کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی دوسرے انسان کو بلڈ چڑھایا گیا، یعنی دوسرے انسان کو خون چڑھایا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ وہ فطری راستے سے انسان کے جسم میں داخل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ خون کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو گلوکوز چڑھایا جاتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں بھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ گلوکوز اگر روزے کی حالت میں چڑھایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ممکن ہو تو گلوکوز افطار کے بعد چڑھایا جائے، لیکن اگر اتنی دیر انتظار کرنا ممکن نہ ہو تو پھر روزے کی حالت میں اگر گلوکوز چڑھایا گیا اور اس گلوکوز میں طرح طرح کی دوائیاں ڈال کر کے استعمال کی گئی، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی بیمار کو آپریشن کیا جائے تو کیا اس کی وجہ سے اس بیمار کا روزہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ عام طور پر آپریشن کی صورت میں بیمار کو تجویز دی جاتی ہے کہ آپ
روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ آپ کی سرجری ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار روزے دار ہو اور روزے ہی کی حالت میں اسے سرجری کی جائے تو سوال یہ ہے کہ سرجری کس چیز کی گئی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سر کی یا دماغ کی، ایسا بھی ہو سکتا ہے بدن کی کسی بھی حصے کی سرجری کی جائے، یا ہاتھ پاؤں کی یا ٹانگوں کی یا بازوؤں کی۔ اس طرح کی سرجریوں سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر پیٹ کی ایسی سرجری ہو رہی ہو جس سرجری میں دوائی معدے تک پہنچنے کا امکان ہے تو اس سرجری سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزے کی حالت میں یہ سرجری کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دماغ کی سرجری ہو، آنکھوں کی سرجری ہو، ناک کانوں کی سرجری ہو، اسی طرح سے ہاتھ پاؤں کی سرجری ہو، ان تمام سرجریوں سے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ البتہ اگر پیٹ کی سرجری ہو، آنتوں کی اور معدے میں دوائی پہنچنے کا امکان ہو تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویکسین کرنے کے لیے ویکسینیں قسم کی ہیں۔ کورونا کی بیماری کے زمانے میں ویکسینیں کورونا کی ویکسینیں کی جاتی تھی، یا آج اگر کوئی دوسری ویکسین کی جائے، جیسے بہت سارے لوگ جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو ویکسینیں کی جاتی ہیں، تو کیا ویکسین کرنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ویکسین کرنے سے چاہے کوئی بھی قسم کی ویکسین ہو اس سے روزہ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو دانت نکلوانے پڑے یا دانتوں میں فلنگ کرنی پڑے تو دانتوں کے نکالنے سے اور دانتوں کو فلنگ کرنے سے بھی یا روٹ کنال کرنے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر روٹ کنال کے دوران اگر دوائی حلق کے نیچے اتر گئی اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بغیر اگر حلق کے اندر کوئی چیز اگر نہیں گئی تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں ڈائلیسس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے تمام بیمار جن کے گردے اب کام نہیں کرتے ہیں اور وہ ڈائلیسس کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو کیا ڈائلیسس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوگا یا نہیں؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیمار جس کو ڈائلیسس کرنی پڑے عام طور پر وہ تو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر اس نے روزہ رکھ لیا ہو اور روزے کے دوران اس کو ڈائلیسس کرنی ہو تو اس سلسلے میں اگرچہ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ ڈائلیسس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اکثر علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ ڈائلیسس جو ہے وہ مفسد صوم ہے، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جن بیماروں کو ڈائلیسس کرنے کی ضرورت ہو ان بیماروں کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور جس دن ڈائلیسس کرنی ہو اس دن بغیر روزے کے رہیں تاکہ ان کا روزہ مشکوک نہ ہو، اور جب وہ پہلے سے بے روزہ کے ہوں گے تو اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور آئندہ اگر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی اور وہ روزہ رکھنے کی قابل ہو گئے تو ان روزوں کو اس طرح کے روزوں کے وہ قضا کر لیں گے۔ روزے کی حالت میں بعض بیماریوں کو آکسیجن دینا پڑتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں آکسیجن دینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے اگر آکسیجن کے ساتھ کوئی دوائی نہ ملائی گئی ہو پھر تو لگتا یہ ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ آکسیجن کے ذریعے صرف ہوا ہی اندر پہنچائی جاتی ہے۔ فطری حالت میں جیسے انسان ہوا لیتا ہے اسی طرح سے آکسیجن بھی ایک فطری ہوا ہے جو انسان لے رہا ہے، البتہ وہ مشین کے ذریعے سے وہ آکسیجن پہنچائی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوائی اس میں شامل کر لی گئی ہو اس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹ جانے کا امکان ہے، احتیاط اس میں ہے کہ اگر دوائی شامل کر لی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ لیا جائے گا، اور اگر دوائی شامل نہیں کی گئی ہے تو پھر آکسیجن کی استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جن بیماروں کو استھما کی بیماری ہوتی ہے یا سینے کی جکڑن کی بیماری ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ان کو انہیلر استعمال کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں سٹیم کا علاج کرایا جاتا ہے یا نیبولائزر پمپ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ انہیلر سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ انہیلر کے ذریعے سے بہرحال ایک گیس جو اندر جا کر کے لکوڈ بن جاتی ہے وہ بدن کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اس کا اکثر حصہ اگرچہ پھیپھڑے میں جاتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور معدے میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جس نے انہیلر کا استعمال کر لیا۔ روزے کی حالت میں سٹیم لینے کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سٹیم اگر حلق کے ذریعے سے اندر لی گئی ہے، اگر حلق بند رکھا گیا اور بدن کو سٹیم لگائی گئی ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر حلق کے ذریعے سے سٹیم کا استعمال کرایا گیا ہے اور وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ گرم پانی کے اندر دوائی ڈالی جاتی ہے اور جوش دیے ہوئے پانی میں وہ دوائی ڈال کر کے پھر حلق کے ذریعے سے وہ سانس لیا جاتا ہے، اور جو سانس لیا جاتا ہے وہ سانس اس کے سینوں تک پہنچاتا ہے، اور اس طرح سے اس سانس کے ذریعے سے جو دوائیوں کے ساتھ اندر پہنچ رہا ہے اور گیس کی شکل میں اندر پہنچا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں نیبولائزر پمپ کے ذریعے سے جو گیس اندر پہنچائی جاتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ
وہ ایک قسم کی دوائی ہے جو اندر جا کر کے، جو شروع میں تو بھاپ کی شکل میں ہوتی ہے اور اندر جا کر کے وہ لکوڈ بن جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس سلسلے میں یہی حکم ہے۔ روزے کی حالت میں وکس استعمال کرنے سے روزہ پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ وکس کے استعمال سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وکس کا اثر بدن کے اندر منفذ فطری سے نہیں ہوتا ہے، لہذا روزے کی حالت میں اگر کسی نے وکس استعمال کر لیا تو اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کے دوران ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں تقریباً اتفاق ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ یقیناً ٹوٹے گا، اس لیے کہ ناک کے ذریعے سے دوائی ڈالی جانے والی دوائی جو ہے وہ معدے تک پہنچتی ہے۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس سلسلے میں دو رائیں پائی جاتی ہیں۔ قدیم فقہا کی رائے یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ ان کے ہاں تحقیق یہ تھی کہ جب کان کے اندر دوائی ڈالی گئی تو آگے چل کر کے وہ معدے تک ضرور پہنچتی ہوگی۔ لیکن آج کا علم تشریح الاعضاء یعنی انیٹمی یہ بتاتی ہے کہ چونکہ کان کے اندر پردہ ہے اور وہ پردہ جو ہے وہ دوائی کو نیچے جانے سے روکتا ہے، لہٰذا اگر کان کے اندر دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ دوائی معدے تک نہیں پہنچی۔ لیکن بے شبہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ دوائی کا قطرہ جو ہے وہ معدے میں چلا جائے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی نے کان میں دوائی ڈالی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط البتہ یہی ہے کہ دن میں روزے کی حالت ہو تو کان میں دوائی نہ ڈالی جائے، پھر اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قدیم تمام فقہا کی رائے یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وجہ اس کی یہ کہ علم تشریح الاعضاء جتنی وسعت کے ساتھ آج ہے اتنی وسعتوں کے ساتھ اس وقت نہیں رہا ہوگا، تو فقہاء کرام نے اطباء کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ اطباء نے جب کہا ہوگا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے معدے تک دوائی پہنچ سکتی ہے تو فقہاء کرام نے فیصلہ سنایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور آج کے میڈیکل کے ماہرین چونکہ کہتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے دوائی معدے تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے کہ کان کے اندر پردہ ہے، جو پردہ باہر کی چیز اندر حلق تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے اور وہ اندر جانے نہیں دیتا ہے الا یہ کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو۔ تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ کان میں دوائی نہ ڈالی جائے، لیکن اگر سخت درد کی وجہ سے روزے کی حالت میں دوائی ڈالنی پڑ رہی ہو تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں جن بیماروں کو ڈاکٹروں سے مشورے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ان بیماروں کے سلسلے میں بڑے چند اہم ترین اصول ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جن بیماریوں نے ڈاکٹر حضرات روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے ہیں، ان بیماریوں میں ڈاکٹروں کے کہنے پر روزہ چھوڑ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو جتنے دن بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اتنے دنوں کا روزہ بعد میں رکھ لے۔ اس کے معنی ہے کہ بیماری کی حالت میں شرعی اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے، لیکن ایک بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ بیماریاں جن میں بیمار خود اپنے بارے میں فیصلہ کر پا رہا ہے کہ میں بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں، لہذا میں روزہ چھوڑ دوں گا اور آج میں اس کے قضا رکھوں گا، اس کا معاملہ تو اس کے ذات کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ بیماریاں جن بیماریوں میں بیمار اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، بلکہ بیمار جو ہے وہ طبیب یا معالج کے ایڈوائس پر رکا ہوا ہے، اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا، اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو رکھوں گا، اور اگر ڈاکٹر کہے گا روزہ رکھو تو میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے بیمار کو ڈاکٹر کی بات مان لینی چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر کے اندر 3 صفات پائی جانی چاہیے، تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اگر ڈاکٹر کے اندر ان 3 صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہوگی تو ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 1 وہ ڈاکٹر مسلمان ہو، نمبر 2 وہ ڈاکٹر دیندار ہو، نمبر 3 وہ ڈاکٹر ماہر ہو۔ جب 3 صفات ڈاکٹر کے اندر پائی جائیں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا کسی بیمار کو کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، تو اس وقت بیمار کو ڈاکٹر کی بات ماننی ضروری ہے، ماننے کی اجازت ہے۔ اور اگر 3 اوصاف نہ ہوں، مثلا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے یا ڈاکٹر مسلمان تو ہے لیکن دینی مزاج نہیں ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس بیماری میں وہ روزہ چھوڑنے کو کہے گا جس بیماری میں روزہ چھوڑنا لازم نہیں تھا، کیونکہ ان کے ہاں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان ڈاکٹر دیندار بھی لیکن ماہر نہیں ہے، تو مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے جو
عدم مہارت کی بنیاد پر ہو رہا ہے، زیادہ ماہر ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتا۔ جب کسی ڈاکٹر کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی اور وہ ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دو، تو اس کے چھوڑنے کی بنا، اس کے کہنے کی بنا پر شریعت کا یہ لازمی حکم جو فرض ہے، اس لازمی حکم کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اور ڈاکٹر کو بھی اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کسی مسلمان سے ایک فرض منقطع کروا رہا ہوں، ایک مسلمان کو میں فیصلہ سنا رہا ہوں کہ آپ یہ فرض ادا نہیں کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میرا فیصلہ غلط ہو اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے غلط فیصلہ کیوں سنایا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر کو بھی بہت محتاط ہونا چاہیے۔ بس ہر بیماری میں فوراً یہ کہہ دینا کہ روزہ بند کر دو، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جن بیماریوں میں واقعتاً بیمار کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا مزید بیمار ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں ڈاکٹر کو اجازت ہے، وہ کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی متبادل نہ ہو۔ مثلاً اگر ڈاکٹر کو سمجھتا ہے کہ میں دوائی کے ذریعے سے صبح اور شام اس کا علاج کروا سکتا ہوں اور دن میں روزہ رکھے گا تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ وہ بیمار جن بیماروں کو دن میں بار بار کھانے کی ضرورت پیش آئے گی، چاہے دوائیں چاہے غذائیں، اور نہیں کھائیں گے تو ان کو خطرہ ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی خطرناک معاملہ پیش آ جائے گا، ان بیماریوں میں جب مسلمان ڈاکٹر، ماہر اور دیندار ڈاکٹر کہے گا روزہ چھوڑ دیں، تو بیماریوں کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ جن بیماریوں میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، ان بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ علی الاعلان رمضان میں نہیں کھائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، سوچیں گے کہ ہم کو چونکہ روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے لہذا ہم علی الاعلان کھائیں گے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے شریعت کی دی ہوئی رخصت اور ایک ہے رمضان کی توہین۔ علی الاعلان سب کے سامنے کھانا رمضان کی توہین ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ شریعت نے جو رخصت آپ کو دی ہے اس رخصت پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ ہماری خواتین جن کو شریعت نے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی ہے، اور وہ 4 قسم کے خواتین ہیں۔ نمبر 1 وہ خاتون جو ماہانہ عذر کی حالت میں ہوں، جو منتھلی عذر ان کو پیش آتا ہے، اس عذر کی حالت میں جو خواتین ہوں ان کو روزہ مؤخر کرنے کا حکم ہے۔ اب جن ایام میں وہ عذر میں ہیں، ان ایام میں وہ ظاہر ہے دن میں کھائیں گی، لیکن ان کو اس طرح سے کھانا ہے کہ گھر کے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہماری گھر کی فلاں خاتون نے کوئی چیز کھائی یا پی ہے، ورنہ ان کے ذہنوں میں رمضان کے اندر نکل جائے گی۔ وہ خاتون کہ جو منتھلی عذر کی حالت میں ہوں ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اس طرح سے وہ خواتین جن کو ابھی ولادت ہوئی ہو اور وہ ڈیلیوری کے بعد جو بلیڈنگ کا زمانہ ہوتا ہے، ان ایام میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، جتنے دنوں ان کا خون آتا رہے گا۔ 2 عورتیں ہو گئیں، اور تیسری وہ خاتون جو پریگننسی کی حالت میں ہو، حالت حمل میں ہوں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے حمل پر منفی اثرات پیش آنے کا خطرہ ہو، تو ان خواتین کو بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے دودھ کے کم ہونے یا خشک ہونے کا خطرہ ہو، ان عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ 4 خواتین ہو گئیں، ان 4 خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علی الاعلان کھائیں اور کوئی تکلف نہ بنے۔ رمضان کا احترام کا تقاضا ہے کہ وہ کھائیں اور چھپ کر کے کھائیں اور اس طرح سے کھائیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح سے کوئی بیمار جو ہے، وہ بیمار کوشش یہ کی جائے کہ اس بیمار کو کھانا اس طرح سے کھلایا جائے کہ سب لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ظاہر ہے بیمار جس جگہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوگا وہیں اس کو کھانا کھلایا جائے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے افسوس میں کھانے پہ مجبور ہوں۔ خوشی کے ساتھ نہیں، افسوس حسرت کے ساتھ کھائے۔ اور اسی طرح سے مسافر کا ہے۔ مسافر کا معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے اگر سفر کی بنا پر سہولت دی ہے تو اب اس سہولت کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، مگر اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ علی الاعلان سب کے سامنے لوگ کھائیں اور رمضان کا احترام باقی نہ رہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دین کے شاعر کی توہین کرے۔ رمضان میں علی الاعلان کھانا گویا ایک قسم کے رمضان کی توہین ہے۔ سفر میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت تھی ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، مگر آج کے زمانے میں جو سفر کی سہولیات ہیں، خصوصاً جو جہازوں کا سفر کرتے ہیں، ان سفر کرنے والوں کو موقع ہے کہ وہ اس سہولت سے اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے، روزہ رکھیں گے، تو غالباً کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں جب خشکیوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، چلنا ہوتا تھا، دھوپ کی پریشانی ہوتی تھی، فاقے لگتے تھے، ان سفروں کی صعوبتوں کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی تھی۔ آج کا سفر جب سہولیات کا سفر ہے، اگر کوئی انسان سفر کی حالت میں روزہ رکھے بہت زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ سفر بہرحال سفر ہے، اگر کوئی انسان سفر کی سہولت کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے اجازت ہے، مگر سب کے سامنے نہیں کھانا چاہیے، اور بعد میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔
رمضان کے سلسلے میں کچھ مسائل اور ہیں، انشاءاللہ اگلی کسی کلپ میں ان مسائل کو بھی پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنا، سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔